اللہ کے دین کی دعوت دینا فرض ہے، اس کی فرضیت و وجوب میں کوئی شک نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ فرض عین ہے؟ یعنی ہر شخص پر فرض ہے اور کچھ سینکڑوں ہزاروں لوگ بھی اگر انجام دے رہے ہوں تو باقی کسی شخص پر یہ فرضیت ساقط نہیں ہوتی، یا دوسرے لوگوں کی انجام دہی سے باقی لوگ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں اور فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اور ان کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ اس نقطے پر قدیم زمانے سے صدیوں سے علماء کرام اور فقہاء کے دو موقف رہے ہیں۔ میں پہلے انہیں بیان کروں گا، پھر میں اپنا موقف بیان کروں گا کہ میں کس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ تو ایک موقف تو یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اس کو پہلے لیتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب سب پر یہ فرض تھا، واجب کیا گیا تھا، مگر سوسائٹی میں سے کچھ لوگوں نے دین کی دعوت دینے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، ائمہ خطباء بھی ہو سکتے ہیں، اساتذہ مبلغین بھی ہو سکتے ہیں، وہ جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں، تنظیمات بھی ہو سکتی ہیں، ادارے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی سوسائٹی کے کئی لوگوں نے یا بہت سے لوگوں نے دعوت دین کی، الدعوت الی اللہ، اس کی ذمہ داری اٹھا لی اور نبھا لی، تو اس کے نتیجے میں یہ باقی لوگوں کے بہاف پر یہ ادائیگی کافی ہو گئی اور باقی لوگوں کے اوپر اس کی عدم ادائیگی کا گناہ اور حرج نہ رہا۔ ان سے وجوب اور فرضیت ساقط ہو گئی۔ تو علماء کے ایک طبقے کا خیال یہ رہا ہے اور انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے جو اس کو فرض کفایہ سمجھتے ہیں یا الوجوب الکفائی سمجھتے ہیں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اور وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اس آیت سے وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ آیا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ مسلمانوں تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہمیشہ ہونی چاہیے جو دعوت دین کا کام کرے، اچھائی کو حکم دے، برائی سے روکے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے منکم، یہ من تبعیدیہ ہے، اور تبعیدیہ بعد سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میں سے بعض لوگ دعوت دین کے کام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور وہ اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیں تو پھر یہ باقی امت اور باقی معاشرے کے مسلمانوں سے اس کی فرضیت یا وجوب ساقط ہو گیا، وہ ان کے لیے کافی ٹھہرا۔ مگر ایک طبقہ معینہ خاص طور پر ہمیشہ دعوت دین کے کام پر قائم و دائم رہنا چاہیے، تب جا کر باقی لوگوں سے اس کی فرضیت ساقط ہوگی، جواب طلبی نہیں ہوگی۔ یہ ایک موقف ہے۔ اس موقف کی ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں علماء جو اسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ وہ اس آیت کریمہ سے بھی استدلال کرتے ہیں جس میں ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لعلہم یحذرون۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ ضروری نہیں کہ تم اللہ کا دین سیکھنے کے لیے سارے کے سارے نکل کھڑے ہو، ہر کوئی نکل جائے گھر سے، بلکہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر طبقے کے اندر ایک جماعت ایسی ضرور ہو جو دین میں تفقہ پیدا کرے، دین کی فقہ، دین کا فہم، دین کا علم اور گہرائی کے ساتھ دین کی معرفت حاصل کرے، تاکہ باقی لوگ جب پلٹیں، وہ جو جہاد پر گئے یا دیگر ریاستی اور معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر نکلے تھے، پلٹیں تو یہ ان کو دین کی دعوت دے سکیں، خیر کی طرف لا سکیں، علم دے سکیں، تربیت کر سکیں، فہم دے سکیں۔ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین سیکھے اور باقی لوگوں کو سکھائے۔ تو استدلال کرتے ہیں کہ یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ اگر ہر دور میں ایسا کر لیں تو یہ باقیوں کو کافی رہے گا، یعنی فریضہ ادا ہو گیا۔ اسی طرح کچھ دلائل وہ اور بھی دیتے ہیں، اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت مخاطب ہوئے اور فرمایا ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو اللہ کی راہ کی طرف بلائیں، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ اور جدال احسن کے طریق پر، نہایت عمدہ اسلوب پر۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں چونکہ حکم آقا علیہ السلام کو ہے تو حضور علیہ السلام کے بعد اس کا مخاطب جو ہے وہ پوری امت من حیث المجموع ہو جائے گی، تو پوری امت کو من حیث المجموع حکم ہے، مگر فرض کفایہ اس لیے بناتے ہیں کہ چونکہ دعوت کے لیے شرط ہے کہ حکمت کے ساتھ دعوت دیں، اچھے طریقے سے نصیحت کریں، اختلاف و مجادلہ ہو تو بڑے احسن اسلوب کے ساتھ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے علم ہونا چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، موعظت کا اسلوب معلوم ہونا چاہیے، طریقے سمجھنے چاہیے، جن میں یہ صلاحیت اور استعداد ہو ان پر فرض ہے، اور وہ اگر ادا کر دیں تو باقیوں کی طرف سے یہ ادائیگی ہوگی، ان کے لیے کفایہ ہو گیا۔ تو اس طرح کے دلائل وہ طبقہ دیتا ہے جو اس کو فرض کفایہ سمجھتا۔ اب دوسرا موقف بیان کرتا ہوں۔ کچھ علماء ایسے ہیں جو اس کو فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین سمجھتے، ایک طبقہ علماء کا امت میں رہا ہے، ان کے نزدیک یہ فرض عین ہے، یہ بعض لوگوں کی انجام دہی کے ذریعے ہر فرد سے ساقط نہیں ہو جاتا، ہر شخص اپنی حیثیت میں بدستور جواب دہ، اکاؤنٹیبل اور آنسریبل رہتا ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اس کا مواخذہ ہوگا۔ یہ فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے، کچھ لوگ پڑھ لیں تو باقی فیملی اور محلے داروں، فیملی سے اور محلے داروں سے ساقط نہیں ہوتا۔ ایک مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت ہو گئی، 15، 20، 50، 100، 200 لوگوں نے پڑھ لی، باقیوں سے فرض ساقط ہو گیا۔ یہ میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکے۔ روزہ ہے، کچھ لوگوں نے رکھ لیا تو باقیوں سے ساقط ہو گیا۔ صاحب استطاعت لوگوں نے، کچھ لوگوں نے حج کر لیا تو باقی صاحبان استطاعت سے ساقط ہو گیا۔ زکوٰۃ کچھ لوگوں نے دے لی تو باقی جن پر فرض تھی ان سے ساقط ہو گئی، تو کچھ لوگوں نے دوسروں کی ذمہ داری پوری کر دی۔ یہ اس طرح کا نہیں ہے، جیسے یہ فرائض ہیں عینیہ، اس طرح دعوت دین بھی فرض عین ہے۔ یہ دوسرا موقف ہے۔ اب ان کے دلائل بیان کرتا ہوں۔ وہ جو پہلی آیت کریمہ فرض کفایہ سمجھنے والوں نے بطور دلیل کوٹ کی تھی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور کہا تھا کہ منکم،
تبعیدیہ ہے من، یعنی بعض لوگ کے اوپر حکم ہے، وہ اگر ادا کر دیں تو باقیوں کی طرف سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ اب اسی آیت کو لیتے ہیں، یہ طبقہ علماء اسی آیت کو لیتا ہے، پہلی دلیل، اور تفسیر اس کی یہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ میں من تبعیدیہ نہیں ہے، یہ من بیانیہ ہے۔ یہ اب ایک نحوی بحث ہے، میں نے مختصر سمجھا دیا۔ وہ کہتے ہیں من سے مراد بعض لوگ نہیں ہیں، یہ من اس امر کو تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے آیا ہے، تو تبعیدیہ نہیں تبیینیہ ہے، بیانیہ ہے۔ تو اس سے مراد ہرگز ایسا نہیں کہ تم میں سے بعض لوگ یہ کر لیں تو باقیوں کے بیاپ پہ فرض ادا ہو گیا، نہیں۔ یہ عربی زبان میں یہ طریقہ آتا ہے، کئی بار لفظ من استعمال ہوتا ہے مگر مراد بعض لوگ نہیں ہوتے، حکم سب کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا ہر شخص اپنی انفرادی حیثیت میں مکلف ہے، حسب امکان، حسب استطاعت، جتنی اس میں استطاعت ہے، جتنی حیثیت ہے، جتنی طاقت ہے۔ اب دوسری دلیل اس طبقے کی جو اس کو فرض عین سمجھتے ہیں، وہ اسی مضمون کی دوسری آیہ کریمہ لاتے ہیں جو آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ پہلی آیت جو میں نے کوٹ کی تھی وہ آل عمران کی 104 ہے، صرف درمیان میں 5 آیتیں ہیں۔ پھر یہ حکم ریپیٹ ہوا ہے، پہلی بار من آیا تھا، دوسری بار آیت نمبر 110 میں من نہیں آیا، تو من کے بغیر چونکہ وارد ہوا اور امت کا مقام و مرتبہ بیان ہوا، لہذا اشکال دور ہو گیا کہ من تبعیدیہ نہیں تھا، من بیانیہ تھا، پوری امت کا سٹیٹس بیان ہو رہا تھا۔ اس میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بعض افراد بہترین امت کے نمائندگان ہیں، یہ بہترین امت ہیں، بعض نہیں، تم سب اے امت مسلمہ، تم بحیثیت امت بہترین امت ہو، اور تو نے چن لیا گیا ہے، بہترین امت کے طور پہ چن لیا گیا۔ اخرجت للناس، اب یہ پوری امت من حیث المجموع بیان ہو رہی، اور تم بہترین امت کیوں ہو؟ اس آیت کریمہ میں ہے تأمرون بالمعروف۔ اب آج چونکہ مجلس علماء کی ہے، محققین کی ہے، اساتذہ کی ہے، مبلغین کی ہے، اسکالرز کی ہے، خاص طور پہ جو بہترین امت کے دینی نمائندگان ہیں اور حاملان علم نبوت ہیں اور وارثان نبوت ہیں، وارثان علم نبوت، وارثان پیغام نبوت۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پورے تصور کو سمجھ کر اس کے بعد جو تبدیلی مطلوب ہے اسے اپنے اندر صادر فرما لیں گے اور زندگی میں ایک نئے دن کا، ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ تو دوسرا طبقہ جو کہتا ہے فرض عین ہے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو امت کو بہترین امت قرار دیا، خیریت، یہ جو بہترین ہونا ہے جس کو خیریت کہہ رہے ہیں، افضل امت ہونا، اس کا سبب ہی 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں یا تینوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو وہ امت بہترین امت رہتی ہی نہیں ہے، اس کی خیریت ہی سلب ہو جاتی ہے، اس کا یہ مرتبہ ہی نہیں رہتا کنتم خیر امت کہ بہترین امت ہے۔ اسے بہترین امت کا جو ٹائٹل دیا گیا ہے، اس ٹائٹل دینے کے اسباب ہی 3 ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم دعوت دیتے ہو دین کی،
تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو، اور تیسرے درجے پر فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو بنا استدلال یہ ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری نظر سے کتب میں نہیں گزری کہ انہوں نے یہ بنا استدلال بنائی ہے، انہوں نے تو یہ کہا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مگر میری سمجھ میں جو آیا کہ اس میں جو بہت بڑی مضبوط بنا استدلال ہے وہ یہ ہے کہ بہترین امت قرار دیے جانے کے سبب 3 بیان کیے، اور ان 3 اسباب میں پہلا سبب امر بالمعروف، دوسرا نہی عن المنکر۔ تو پہلے دونوں سبب دعوت دین پر قائم ہے، اور تیسرا بیان کیا تؤمنون باللہ۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی دعوت دین اگر فرض کفایہ ہے تو کیا ایمان باللہ بھی فرض کفایہ تصور ہوگا؟ 3 امور اکٹھے اللہ رب العزت نے اس امت کے بہترین امت کا سبب قرار دیا، ان کو اسباب خیریت قرار دیا۔ پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ تو بنا استدلال یہ بنتی ہے کہ اگر پہلے 2 امور فرض کفایہ ہیں تو تیسرا فرض عین کیسے بن گیا؟ پھر لوگ کہیں گے کچھ لوگ ایمان لے آئے، اگر کچھ لوگ اب نہیں بھی لائے ان کا ایمان لانا فرض کفایہ ہو گیا، ان کی طرف سے فرضیت ادا ہو گئی اور ساقط ہو گئی۔ یہ ایمان بھلے نہ بھی لائیں تو پوچھا نہیں جائے گا کہ ان کی سوسائٹی کے کئی لوگ ایمان لا چکے تھے، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر تفریق کس بنیاد پر؟ کہ 3 اسباب اللہ رب العزت نے بیان کیے امت کو بہترین ڈکلیئر کرنے کے، تیسرے سبب کو فرض عین بنا دیا اور 2 اسباب اٹھا کے فرض کفایہ بنا دی۔ اس کی کوئی وجہ نص قرآنی میں نہیں، ہاں اگر فقیہانہ طریقے سے کوئی گفتگو کی جائے اور اس کے استدلال باہر سے وضع کر کے لگائے جائیں تو الگ بات ہے، مگر سٹیٹ اوے جو قرآن مجید کی نص، عبارت النص میں، اشارت النص میں، دلالت النص میں، اقتضاء النص میں، چاروں بنیادوں پر جو بات سمجھاتی ہے وہ یہ کہ جو مرتبہ ایمان باللہ کا ہے وہی مرتبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے جو اس کو فرض عین سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسری دلیل ہے، وہ حدیث پاک سے لے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، معروف حدیث ہے، آپ ہر وقت بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ میں اس کے بعد بھی قرآنی آیات دوں گا، مگر جو دلائل دیے گئے ہیں اس طبقہ علماء کی طرف سے اس کے فرض عین ہونے کے میں ان کو پہلے بیان کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے مبارک رسول، مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، فلیغیر، اس پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے تبدیل کرے صورتحال کو، برائی کو اچھائی میں، بھلائی میں بدلے، بدی کو نیکی میں بدلے، تبدیل کرے اس صورتحال کو، برائی کو روکے۔ اور اگر تم ہاتھ سے نہ روک سکو، یعنی اپنی جو عملی ایفرٹس ہیں اس سے نہ روک سکو، تو پھر زبان سے روکو، منع کرو اس برائی کو، اسے ختم کرو تاکہ برائی مٹے اور اچھائی اس کی جگہ لے۔ یہ ہے فلیغیر، بدی مٹے اور نیکی اس کی جگہ لے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، یہاں پر ہمارے علماء 99%، 99% مغالطہ کھا گئے، خطبہ، واعظین، اور آپ بھی سنتے رہیں گے، زندگی گزر گئی یہ بات سنتے ہوئے اور کہتے ہوئے۔ وہ کیا؟ کہ
کہ اگر زبان سے بھی نہ کر سکے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر دل سے برا جانے، برائی کو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہاں آ کے ہم ٹھوکر کھا گئے ہیں۔ دل سے برا جانے، یہ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی نہیں ہے۔ یہاں آ کر ہم نے معنی کو تبدیل کر دیا۔ حکم برا جاننا یا نہ جاننا اس کا نہیں تھا، حکم تھا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ علماء کرام اور محققین اور اسکالرز بڑی توجہ سے اس نقطے کو دل و دماغ میں بٹھانے۔ حکم تھا فَلْيُغَيِّرْهُ، برائی کو بدل دینا، اپنی عملی ایفرٹ کے ساتھ، نیکی کے ساتھ بدل دینا، بدی کو نیکی سے، برائی کو اچھائی اور بلائی سے، شر کو خیر سے بدلنا، یہ حکم تھا۔ اور فرمایا کہ اگر عملی سٹرگل سے بدل نہ سکو تو پھر زبان کی سٹرگل سے، اپنی زبان کی کاوش اور کوشش سے اور اس کی مؤثریت سے اس کو بدلو۔ حکم وہی فَلْيُغَيِّرْ ہو چلے گا، بدلو۔ تو جب دو جگہ بدلنے کا حکم تھا، خواہ عملی سٹرگل سے بدلو، خواہ قول سے، تبلیغ سے، دعوت سے، قول سے بدلو، تو تیسری جگہ جب دل کی باری آئی تو یہ برا سمجھنا کیوں آ گیا؟ اب چونکہ دل کا ذکر تھا تو ہم نے دل چونکہ عملی طور پہ کو باہر نکل کے سٹرگل نہیں کرتا، تو ہم سمجھتے ہیں دل میں خیالات آتے ہیں، خواہشات آتی ہیں، پسند ناپسند کرتا ہے، اس لیے یہاں پسند ناپسند کا معنی ٹھونک دیا ہم نے نہیں۔ تو فَبِقَلْبِهِ کا مطلب یہ تھا کہ پھر دل و دماغ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرو۔ حکم یہاں بھی فَلْيُغَيِّرْ ہے، اور دل و دماغ سے بدلنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں یہ استطاعت بھی نہیں کہ عملی جد و جہد کا حصہ بن سکو، اور یہ استطاعت بھی نہیں کہ زبان سے پڑھے نہیں ہو، سپیچ نہیں کر سکتے، دعوت نہیں دے سکتے، سمجھا نہیں سکتے، بلیغ طریقے سے بات پہنچا نہیں سکتے، تو زبان کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دل و دماغ تو ہے نا، پھر دل و دماغ سے فیصلہ کرو کہ کیا کر سکتے ہو، اس دعوت دین کے عمل میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہو، دل و دماغ سے فیصلہ کرو۔ اگر مال خرچ کر سکتے ہو تو اس دعوت دین کے فروغ میں مال خرچ کرو۔ اگر اپنی دیگر توانائیاں سوچ کی صرف کر سکتے ہو تو دعوت دین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کرو۔ ٹائم دے سکتے ہو ٹائم دو، اس کے نظم میں مددگار بن سکتے ہو نظم میں مددگار بن، سواری مہیا کر سکتے ہو تو ساتھ گاڑی لے کے چلے جاؤ، فیسیلیٹیٹ کرو۔ اگر اس کی جماعت بنی ہے تو جماعت کا حصہ بن جاؤ، افرادی قوت کے ذریعے ان کو بڑھا دو۔ اپنے دل اور دماغ سے پوچھو جس حیثیت میں، جس صلاحیت کے ساتھ، جس استطاعت کے ساتھ، جس انداز کی سپورٹ کر سکتے ہو اس بدی کو بدلنے میں، نیکی کے ساتھ شر کو خیر میں بدلنے میں، پھر اپنے دل و دماغ سے پوچھو کہ اب جب عملی جد و جہد بھی ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے اور زبان سے ابلاغ، دعوت، تقریر اور تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، اب دل سے پوچھو کہ کس طرح بدلتا ہے تمہارا دل، بدلنے میں تمہیں کیا کیا راستے دکھاتا ہے۔ تو جو دیگر ایفرٹ امکانیات میں ہے، پاسبلٹیز میں ہے، آپ کی کیپیسٹی میں ہے، اس طرح حصہ ڈالو اس دعوت دین میں۔ جیسے اہل علم کو پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں آپ لوگ، اگر خود نہیں کر سکتے تو ان کو پی ایچ ڈی کرنے میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں ان پر۔ یہ فبقلبہ ہے، یہ غلط بتایا جاتا ہے قوم کو، انہیں غفلت کی نیند سلانے کے لیے کہ دل سے برا جانو بس خیر ہو گئے۔ ایک ایسا دھوکہ ہم نے وضع کر لیا ہے کہ پوری قوم کو ظلم، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، بے ایمانی، کفر، شرک، دجل اور فریب کے آگے سلا دیا ہے۔ ہم دل سے برا جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے شر ہو رہا ہے، کفر غالب ہو رہا ہے، فسق و فجور پھیلتا جا رہا ہے، بدی ختم ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، نیکی رہی نہیں، گھر میں نماز کوئی نہیں پڑھتا، حیا کی قدریں ختم ہو گئی ہیں، اخلاقیات نہیں رہیں، آپ کہتے ہیں ہم فبقلبہ، ہم دل سے برا جانتے ہیں۔
ایسے دل کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. دل سے برا جان، کیا دل سے برا جاننا ہے؟ تو خاموشی تائید ہے اس کے ساتھ. تو یہ نہیں فرمایا تھا بے دل سے برا جانو اور چپ کر کے بیٹھے اور جو ہوتا ہے ہوتا رہے. نہیں، پھر یہ تیسرا درجہ دیا تھا فبقلبہ، پھر اپنے دل سے کام لو. اس کو تبدیل کرنے میں دل سے کام لو، دل و دماغ سے. جو تدبیر آپ کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ممکن ہے وہ بروئے کار لاؤ اور سپورٹ کرو انہیں جو عملی جد و جہد کر رہے ہیں یا قولی جد و جہد کر رہے ہیں زبان سے. ان کو سپورٹ کرو. خواہ آپ اس میں اس تنظیم کا حصہ بنیں، جماعت کا حصہ بنیں، کسی شکل سے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، دین کے کام کی مدد کریں. لوگ مدرسے بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں. آپ نہ مدرسہ بنا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں. آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ کا گھر بناتے ہیں. یہ فبقلبہ میں آ جائے گا. اب دین کی دعوت دینے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جو جماعت امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی تنظیم کا حصہ بنتے ہیں، افرادی قوت کا حصہ بنتے ہیں، کسی بھی طریقے سے انہیں ہیلپ کرتے ہیں. تو ہیلپ کرو ان کی دل و دماغ سے. دل سے پوچھو کہ اب دو چیزیں نہیں تو اور کون کون سے راستے ہیں، مگر آپ کو اس کا حصہ بننا ہے. دل کا مطلب ہے کہ دل سے حصہ بنو اس کا، نیک نیتی کے ساتھ. پھر ایک اور حدیث بھی اس میں دلیل ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ اور حدثوا انی ولو آیہ. میری طرف سے میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. پوری امت کے ہر فرد کو کہا علیہ السلام. فرمایا جو شخص یہاں موجود ہے اس پر واجب ہے کہ جو موجود نہیں غائب تک ایک ایک لفظ میرا پہنچائے. خواہ ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، میرا جملہ ہر حاضر شخص غائب کو پہنچائے. تو آپ نے ہر ایک کو حکم دیا ولو آیا، خواہ وہ ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں یہ خطاب ایک ایک شخص کو انفرادی طور پہ ہے، وہ پہنچائے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ایبیلٹی، اپنی کیپیسٹی، اپنی کیپیبلٹی کے مطابق پہنچائے. خیر کا ایک جملہ ہی پہنچا دے. اور خیر کا ایک جملہ تو بالکل جو ان پڑھ ہے وہ بھی پہنچا سکتا ہے. والدین میں سے ہے، اساتذہ میں سے ہے، پڑوسیوں میں سے ہے، فیملی کے بڑوں میں سے ہے. یہ تو پہنچا سکتے ہیں نا کہ سچ بولا کرو. اس میں کون سا تفقہ فی الدین درکار ہے؟ یہ تو کائناتی و آفاقی اصول اور مسلمات ہیں. ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں، ہر دور میں، انسانوں کے ہر طبقے میں ہر ایک کو معلوم ہے. یہ بدیہی فطری مسلمات. آپ کہیں بھی نہیں پڑھے تب بھی پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا برائی ہے، سچ بولنا اچھائی ہے. تو یہ تو امر بالمعروف میں آتا ہے نا کہ کسی کو سمجھا دیں کہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. یہ تو بغیر پڑھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انصاف کریں، ظلم نہ کریں. بغیر پڑھے ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو آپ نے کتاب کا تب بھی اتنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ خیانت نہ کریں، امانت اور دیانت کریں، وعدہ کریں تو پاسداری کریں، نیکی کریں، برائی نہ کریں، ظلم نہ کریں، اچھائی کریں، پورا تولیں، کم نہ تولیں، رزق حلال کمائیں، رزق حرام نہ کمائیں. اگر اس کی شرعی تفصیلات معلوم نہیں تو اجمالاً اتنی بات تو ہر ایک کو آتی ہے نا. یہ بھی دعوت میں آتا ہے. ولو آیا، ایک جملہ بھی کیوں نہ ہو، جو میرے پیغام جس نے سنا ہے وہ آگے پہنچائے. تو یہ فرض عین ہے ہر شخص پر، بھلے ایک جملہ ہی پہنچا دے. یعنی پروسیس جو ہے دعوت کا اس کا حصہ ہر شخص بنے. باپ ہے تو اولاد کے لیے بنے، ماں اولاد کے لیے بنے، بڑا بھائی چھوٹے کے لیے بنے، رشتہ داروں کے لیے بنے، فیملی کے لیے بنے، پڑوس کے لیے بنے. امام اور خطیب ہے تو اہل مسجد کے لیے بنے، بڑا ہے تو اہل محلہ کے لیے بنے، ٹیچر ہے جماعت کے لیے بنے، استاد ہے. الغرض جو مقام عالم ہے، مبلغ ہے، داعی ہے تو بڑے طبقے کے لیے بنے، شیخ ہے مریدین کے لیے بنے، جو جس حیثیت میں ہے. بلغوا انی ولو آیا، وہ پہنچائے، دعوت پہنچائے، میرا پیغام، خواہ ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو. تو ہر ایک پر فرض ہے. اس میں کوئی فرض کفائی نہیں ہے. کسی ایک کا کام دوسرے کو کفایت نہیں کرتا. منیمم ہر شخص پر ایک درجہ فرضیت کا قائم ہے.